بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے معاف کر دیں اماں جی، اللہ کے واسطے مجھے دھتکاریں مت۔ میں بہت امید لے کر آپ کی چوکھٹ پر آیا ہوں۔ اس شخص کی آواز میں ایسا درد اور لرزہ تھا کہ پتھر بھی پگھل جائیں، مگر سامنے کھڑی بوڑھی عورت کا چہرہ سپاٹ تھا۔ اس نے اپنی میلی چادر کو کندھے پر درست کیا اور اجنبی نظروں سے اس لرزتے وجود کو دیکھا جو اس کے پیروں میں پڑا گڑگڑا رہا تھا۔ تم کون ہو بھائی؟ اور مجھ جیسی غریب عورت سے کیا چاہتے ہو؟ میرے پاس تو دینے کو کچھ بھی نہیں ہے، نہ مال نہ دولت۔ اس بوڑھی عورت نے سرد لہجے میں کہا تو قدموں میں بیٹھے شخص نے سر اٹھایا۔ اس کا چہرہ گرد سے اٹا ہوا تھا اور آنکھوں میں ویرانی تھی۔ میں بھیک مانگنے نہیں آیا اماں، میں تو اپنا کھویا ہوا سکون مانگنے آیا ہوں۔ سنا ہے ماؤں کے قدموں میں جنت ہوتی ہے، مجھے میری جنت لوٹا دیں۔ میں بہت تھک گیا ہوں، میں نے دنیا کی ہر ٹھوکر کھا لی ہے، اب بس آپ کے قدموں کی مٹی چاہیے۔ وہ دیوانوں کی طرح اس کے پاؤں کو چھونے کی کوشش کر رہا تھا، مگر بوڑھی عورت نے تیزی سے پاؤں پیچھے کھینچ لیے۔ خبردار جو میرے میلے پیروں کو ہاتھ لگایا، جاؤ یہاں سے، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، میرا بیٹا تو مر چکا ہے بہت سال پہلے، تم کسی غلط دروازے پر آ گئے ہو۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ زور سے بند کر دیا۔ باہر سے اس شخص کی چیخیں اور رونے کی آوازیں آتی رہیں، مگر وہ دروازے سے ٹیک لگا کر وہی زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر جھریوں زدہ گالوں پر گرنے لگے۔ میرا نام نمرہ ہے، اور یہ جو باہر دروازے پر شخص رو رہا ہے، یہ میری زندگی کا وہ حصہ ہے جسے میں شاید کبھی بیان نہ کر پاتی، مگر آج اس کی حالت دیکھ کر مجھے اپنا ماضی یاد آ گیا۔ میری کہانی کوئی بہت انوکھی نہیں ہے، بس ایک ماں کی قربانی اور ممتا کی کہانی ہے۔ میری شادی ایک بہت ہی غریب گھرانے میں ہوئی تھی۔ میرا شوہر شفیق محنتی مزدور تھا۔ ہم غریب تھے مگر خوش تھے۔ اللہ نے شادی کے 1 سال بعد ہی میری گود ہاری کر دی اور مجھے چاند جیسا بیٹا عطا کیا۔ میں اپنے بیٹے کو دیکھ کر اپنی ساری تھکن بھول جاتی تھی۔ شفیق کہا کرتے تھے، نمرہ تم دیکھنا ہمارا وقار بڑا ہو کر ہمارا نام روشن کرے گا۔ دونوں میاں بیوی اپنے بیٹے کے روشن مستقبل کے خواب بن رہے تھے کہ اچانک زندگی نے پلٹا کھایا۔ میرا بیٹا ابھی بمشکل 2.5 سال کا تھا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ جوان جہاں بیٹی اور وہ بھی بیوہ ہو جائے تو زمانہ جینے کہاں دیتا ہے۔ عدت کے دن پورے ہوتے ہی لوگوں نے باتیں بنانا شروع کر دی۔ محلے کی بڑی بوڑھیوں نے میرے گھر کے چکر لگانا شروع کر دیے۔ ایک دن پڑوس والی رشیدہ خالہ آئیں اور بڑے ہمدردانہ لہجے میں بولی، نمرہ بیٹی تم ابھی جوان ہو، ساری عمر کیسے اکیلے کاٹو گی؟ یہ بچہ تو ابھی چھوٹا ہے، کل کو یہ بڑا ہو کر اپنی زندگی میں مگن ہو جائے گا، تب تم کیا کرو گی؟ میری مانو تو دوسری شادی کر لو۔ ایک بھلا مانس آدمی ہے جو یتیم بچے کو بھی اپنانے کو تیار ہے۔ میں نے وقار کو سینے سے لگاتے ہوئے سختی سے جواب دیا، خالہ آپ میری فکر نہ کریں، میرا بیٹا ہی میرا کل اثاثہ ہے، میں اسے ستیلے باپ کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتی، میں اپنے شفیق کی نشانی کو کسی اور کے نام نہیں کر سکتی۔ رشیدہ خالہ نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے کہا، ارے پگلی، جذبات سے پیٹ نہیں بھرتے، دنیا بڑی ظالم ہے، اکیلی عورت کو یہ بھیڑیے نوچ کھائیں گے، میں تو تمہارے بھلے کی بات کر رہی تھی۔ میں نے مضبوط لہجے میں کہا، اللہ میرا نگہبان ہے خالہ، میں لوگوں کے گھروں میں کام کر لوں گی، محنت مزدوری کر لوں گی، مگر اپنے بیٹے کے سر پر کسی اور کا سایہ نہیں پڑنے دوں گی۔ آپ بس دعا کریں کہ اللہ مجھے ہمت دے۔ لوگوں نے بہت سمجھایا، بہت ڈرایا، مگر میں نے اپنے کان بند کر لیے۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ اب میری زندگی کا مقصد صرف اور صرف وقار کی پرورش ہے۔ میں نے اپنی جوانی، اپنی خواہشات، سب کچھ اپنے بیٹے پر وار دی تھی۔ دن کا اجالا لوگوں کے گھروں میں برتن مانجتے اور جھاڑو پونچھا کرتے گزرتا، اور راتیں لوگوں کے کپڑے سلائی کرتے ہوئے آنکھوں میں کٹ جاتی۔ میرا بیٹا وقار میری محنت کو دیکھتا تھا۔ وہ چھوٹا سا تھا مگر سمجھدار بہت تھا۔ ایک رات میں دیر تک سلائی کرتی رہی کہ وقار کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اٹھ کر میرے پاس آیا اور اپنی چھوٹی سی ہتھیلی میرے گال پر رکھ کر بولا، اماں آپ سوتی کیوں نہیں ہیں؟ آپ کی آنکھیں لال ہو رہی ہیں۔ میں نے مسکرا کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور کہا، بیٹا
اگر میں سو گئی تو تمہارے اسکول کی فیس کیسے جمع ہوگی؟ تم بڑے آدمی کیسے بنو گی؟ مجھے تو تمہیں افسر بنانا ہے۔ وقار نے میری گردن میں باہیں ڈال دی اور معصومیت سے بولا، اماں میں بڑا ہو کر بہت سارے پیسے کماؤں گا، پھر آپ کو کبھی کام نہیں کرنا پڑے گا۔ میں آپ کو ایک بہت بڑا گھر لے کر دوں گا جہاں آپ رانی بن کر رہیں گے۔ اس کی یہ باتیں میرے سارے دن کی تھکن اتار دے دی تھی۔ میں اسے سینے سے لگا لیتی اور کہتی، بس تم دل لگا کر پڑھو، میرا یہی خواب ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وقت پڑ لگا کر اڑتا رہا۔ میں نے اپنی جوانی کے بہترین سال محنت کی چکی میں پیس دیے۔ گرمی ہو یا سردی، بیماری ہو یا تندرستی، میں نے کبھی کام سے چھٹی نہیں کی۔ مجھے یاد ہے ایک بار مجھے سخت بخار تھا اور ڈاکٹر نے آرام کا کہا تھا، مگر وقار کی کالج کی فیس دینی تھی۔ میں اسی حالت میں بیگم صاحبہ کے گھر کام پر چلی گئی۔ بیگم صاحبہ نے میری حالت دیکھی تو بولی، نمرا آج تم رہنے دو، تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم بیمار ہو، گھر جاؤ آرام کرو۔ میں نے منت بھرے لہجے میں کہا، نہیں بیگم صاحبہ، اگر آج کام نہیں کروں گی تو بیٹے کی فیس کیسے دوں گی؟ آپ بس مجھے کام کرنے دیں، میں ٹھیک ہوں۔ بیگم صاحبہ نے افسوس سے سر ہلایا اور بولی، تم ماؤں کا بھی کوئی جواب نہیں، اپنی جان کی پرواہ ہی نہیں کرتی ہو۔ اچھا یہ لو پیسے اور جاؤ گھر جا کر دوائی لو اور آرام کرو، کام کل کر لینا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور گھر آ گئی۔ وقار مجھے دیکھ کر پریشان ہو گیا اور جلدی سے پانی کا گلاس لایا۔ اماں آپ لیٹ جائیں، میں آپ کے پاؤں دبا دیتا ہوں۔ اس کا یہ پیار اور خدمت دیکھ کر مجھے لگتا تھا کہ میری تربیت رنگ لا رہی ہے۔ میرا بیٹا مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ اکثر کہتا، اماں جب میں کمانے لگوں گا تو سب سے پہلے آپ کو اللہ کے گھر لے کر جاؤں گا۔ میں نے سنا ہے وہاں جا کر سارے غم ختم ہو جاتے ہیں۔ میں اس کی باتوں پر خوشی سے نہال ہو گئی اور کہتی، اللہ تیرے منہ میں گھی شکر بیٹا، اگر تو مجھے اپنے کندھوں پر اللہ کے گھر لے گیا تو میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہو جائے گی۔ وقار نے اپنی پڑھائی مکمل کر لی۔ وہ ماشاءاللہ جوان اور خوبصورت ہو چکا تھا۔ اب اسے نوکری کی تلاش تھی۔ وہ سارا دن فائل ہاتھ میں لیے مختلف دفتروں کے چکر لگاتا مگر مایوس لوٹتا۔ ایک شام وہ گھر آیا تو اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ میں نے کھانا سامنے رکھا اور پوچھا، کیا ہوا بیٹا، آج پھر کوئی اچھی خبر نہیں ملی؟ اس نے نوالہ توڑتے ہوئے کہا، اماں یہاں سفارش کے بغیر نوکری ملنا ناممکن ہے۔ میرے سارے دوست باہر ملک جا رہے ہیں۔ میرا ایک دوست سعودیہ میں ہے، اس کا وہاں اپنا کاروبار ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اگر میں وہاں آ جاؤں تو مل کر کام کریں گے اور بہت منافع ہوگا۔ میرے دل کو دھچکا لگا۔ میں نے کبھی اسے اپنی نظروں سے دور نہیں کیا تھا۔ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا، بیٹا وہ تو پردیس ہے، اتنی دور تم اکیلے کیسے رہو گے اور میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گی؟ وقار نے میرا ہاتھ تھام لیا اور بولا، اماں بس چند سالوں کی بات ہے، یہاں دھکے کھانے سے بہتر ہے کہ میں وہاں جا کر کچھ بن جاؤں۔ آپ تو چاہتی ہیں نا کہ ہمارے حالات بدلیں، میں آپ کو ہر خوشی دینا چاہتا ہوں، اماں پلیز مجھے جانے دیں۔ اس کی آنکھوں میں امید کی چمک دیکھ کر میں انکار نہ کر سکی۔ میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا اور کہا، ٹھیک ہے بیٹا، اگر تمہاری خوشی اسی میں ہے تو میں راضی ہوں، مگر وہاں جانے کے لیے تو بہت پیسے درکار ہوں گے، وہ کہاں سے آئیں گے؟ وقار پھر سے خاموش ہو گیا اور نظریں جھکا لی۔ اماں دوست کہہ رہا تھا کہ ویزے اور ٹکٹ کا خرچہ تو کرنا پڑے گا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ہم یہ چھوٹا گھر گروی رکھ لیں۔ میں نے تڑپ کر کہا، نہیں بیٹا، یہ چھت ہی تو ہمارا واحد سہارا ہے، اسے گروی نہیں رکھ سکتے، مگر تم فکر نہ کرو، میرے پاس تمہارے باپ کی آخری نشانی کچھ زیورات بچے ہوئے ہیں، میں نے برے وقت کے لیے سنبھال رکھے تھے۔ وقار نے حیرت سے مجھے دیکھا، اماں وہ تو آپ نے اپنی بہو کے لیے رکھے تھے نا؟ میں نے اٹھ کر الماری سے وہ چھوٹی سی پوٹلی نکالی اور اس کے ہاتھوں میں رکھ دی۔ بہو بھی تبھی آئے گی جب میرا بیٹا کچھ بن جائے گا، یہ تم لے جاؤ، انہیں بیچ کر اپنے باہر جانے کا انتظام کرو، میری اصل دولت تو تم ہو، یہ سونا چاندی میرے کس کام کا؟ وقار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے میرے ہاتھ چوم لیے اور بولا، اماں آپ عظیم ہیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی ایک ایک پائی کا حساب چکاؤں گا، میں آپ کو اتنا سکھ دوں گا کہ آپ یہ دکھ بھول جائیں گے۔
وہ دن بھی آ گیا جب وقار کا ویزا لگ گیا۔ گھر میں خوشی کا سامان تھا۔ محلے والے مبارکباد دینے آ رہے تھے۔ سب کہہ رہے تھے، نمرہ اب تمہارے بھاگ جاگ گئے، بیٹا سعودیہ جا رہا ہے، اب تو ریالوں میں کھیلو گی۔ میں اوپر سے مسکرا رہی تھی مگر اندر سے دل رو رہا تھا۔ میرا بیٹا مجھ سے دور جا رہا تھا۔ ایئرپورٹ جاتے ہوئے راستے میں وقار مجھے تسلیاں دیتا رہا۔ اماں، آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے، دوائی وقت پر کھانی ہے، میں پہنچتے ہی فون کروں گا۔ ایئرپورٹ کی گیٹ پر اس نے مجھے گلے لگایا تو میں ضبط نہ کر سکی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ بیٹا، پردیس میں جا کر اپنی ماں کو بھول تو نہیں جاؤ گے؟ وہاں کی رنگینیوں میں کھو تو نہیں جاؤ گے؟ وقار نے میری پیشانی چومی اور کہا، اماں، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں آپ کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ میں وہاں صرف آپ کے لیے جا رہا ہوں۔ جلد ہی ڈھیر سارا پیسہ کما کر آؤں گا اور آپ کو حج کرواؤں گا۔ آپ بس میرے لیے دعا کیجیے گا۔ وہ چلا گیا اور میں اسے جاتا دیکھتی رہی جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گیا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ جدائی بہت لمبی ہونے والی ہے، مگر مجھے اپنے بیٹے کی محبت پر یقین تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ وقت اور حالات انسان کو کتنا بدل دیتے ہیں۔ وقار کے جانے کے بعد گھر مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا، مگر اس کے فون کا انتظار مجھے زندہ رکھتا تھا۔ شروع میں روز فون کرتا، گھنٹوں باتیں کرتا اور اپنی خیر خیریت بتاتا کہ کام بہت اچھا چل رہا ہے۔ وہ پیسے بھی بھیجنے لگا تھا۔ ہمارے حالات بدلنے لگے تھے۔ میں نے گھر کی مرمت کروائی، اچھے کپڑے پہننے لگی۔ لوگ جو کل تک مجھے حقارت سے دیکھتے تھے اب عزت سے ملتے تھے۔ یہ سب میرے بیٹے کی کمائی اور محنت کا صلہ تھا۔ 2 سال اسی طرح گزر گئے۔ وقار نے کہا، اماں، اب میں سیٹ ہو گیا ہوں، میں چھٹی پر آ رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے لڑکی پسند کر لیں۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میرا بیٹا واپس آ رہا تھا اور اس کے سر پر صحرا سجانے کا میرا خواب پورا ہونے والا تھا۔ میں نے فوراً رشتوں کی تلاش شروع کر دی۔ میری نظر اپنے ہی ایک دور کے رشتہ دار کی بیٹی شازیہ پر تھی۔ وہ خوبصورت تھی اور پڑھی لکھی بھی تھی۔ جب وقار آیا تو وہ پہلے سے زیادہ نکھر گیا تھا۔ اس کے طور طریقوں میں ایک وقار آ گیا تھا۔ میں نے اسے شازیہ کی تصویر دکھائی تو اسے پسند آ گئی۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئیں۔ میں نے اپنے ارمانوں کے مطابق بیٹے کی شادی کی، پانی کی طرح پیسہ بہایا، کوئی حسرت باقی نہ چھوڑی۔ شادی والے دن میں بہت خوش تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اب میرا گھر مکمل ہو جائے گا، بہو آئے گی تو گھر میں رونق ہوگی۔ میں تو بس یہ سوچ کر خوش تھی کہ میرا بیٹا خوش ہے۔ شادی کے بعد کچھ دن تو سب ٹھیک رہا۔ وقار اور شازیہ گھومنے پھرنے جاتے اور میں گھر پر اکیلی رہتی، مگر میں خوش تھی کہ چلو بچے اپنی زندگی جی رہے ہیں۔ پھر وقار کے واپس جانے کا وقت آ گیا۔ اس بار وہ شازیہ کو بھی ساتھ لے جانا چاہتا تھا، مگر ویزے کے مسائل کی وجہ سے شازیہ کو فی الحال یہی رہنا تھا۔ وقار نے جاتے ہوئے شازیہ کو سمجھایا کہ ماں کا خیال رکھنا، ان کی خدمت کرنا۔ شازیہ نے سر ہلا دیا، مگر اس کی آنکھوں میں مجھے وہ اپنائیت نظر نہ آئی جو ایک بہو میں ہونی چاہیے۔ وقار چلا گیا اور گھر کا ماحول بدل گیا۔ شازیہ نے آتے ہی گھر کا سارا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ وہ مجھے اب بوجھ سمجھنے لگی تھی۔ اگر میں کبھی اسے کہتی کہ بیٹی مجھے چائے بنا دو، تو وہ ماتھے پر بل ڈال کر کہتی، اماں آپ سارا دن فارغ بیٹھی رہتی ہیں، خود بنا لیا کریں، میں کیا نوکر لگی ہوں آپ کی؟ ان باتوں سے میرا دل دکھتا، مگر میں وقار کی خاطر چپ رہتی کہ کہیں اس تک بات پہنچی تو وہ پریشان ہوگا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ تو ابھی شروعات ہے، آگے چل کر مجھے کن کن امتحانوں سے گزرنا پڑے گا اور میرا اپنا خون مجھے کیسے دھوکہ دے گا۔ شازیہ روز وقار سے فون پر گھنٹوں باتیں کرتی اور نہ جانے میرے خلاف اس کے کان کیا بھرتی کہ وقار کا رویہ بھی بدلنے لگا۔ پہلے وہ فون کرتا تو سب سے پہلے میرا پوچھتا تھا، اب وہ فون کرتا تو سیدھا شازیہ سے بات کرتا اور آخر میں رسمی طور پر مجھ سے بات کر لیتا۔ اس کے لہجے کی وہ گرم جوشی ختم ہو رہی تھی۔ وہ اکثر کہتا، اماں شازیہ مجھے بتا رہی تھی کہ آپ اسے تنگ کرتے ہیں، وہ گھر کے کاموں میں تھک جاتی ہے، آپ اس کا ہاتھ بٹایا کریں۔ میں حیران رہ جاتی کہ میں نے کب اسے تنگ کیا، میں تو اپنے کمرے تک محدود ہو گئی تھی۔ بڑھاپے کی وجہ سے اب مجھ سے زیادہ کام بھی نہیں ہوتا تھا، مگر میں نے پھر بھی کوئی شکایت نہیں کی۔
میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کا گھر خراب ہو۔ ایک دن شازیہ میرے کمرے میں آئی اور بولی، اماں، وقار کا فون آیا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ مجھے سعودیہ بلا رہے ہیں، میرا ویزا لگ گیا ہے۔ یہ سن کر میں خوش بھی ہوئی اور اداس بھی۔ خوش اس لیے کہ میاں بیوی ساتھ رہیں گے، اور اداس اس لیے کہ اب میں اس بڑے گھر میں بالکل اکیلی رہ جاؤں گی۔ میں نے کہا، یہ تو اچھی بات ہے بیٹی، اللہ تم دونوں کو خوش رکھے۔ شازیہ نے ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور ہاں، وقار کہہ رہے تھے کہ وہ آپ کو بھی عمرہ کروانا چاہتے ہیں، ہم سب ساتھ ہی چلیں گے۔ میرے کانوں میں جیسے رس گھل گیا۔ عمرہ؟ اللہ کے گھر کی زیارت، یہ تو میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ میرا بیٹا اپنا وعدہ پورا کر رہا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے شازیہ کو دعائیں دی کہ اللہ اسے ہمیشہ خوش رکھے، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سفر میری زندگی کا سب سے کٹھن سفر ثابت ہوگا، اور میرا بیٹا مجھے وہ دکھ دے گا جس کی دوا دنیا کے کسی حکیم کے پاس نہیں ہوگی۔ ویزا لگنے کی خوشی اور اللہ کے گھر جانے کی تڑپ نے مجھے جیسے نئے پر لگا دیے تھے۔ میں نے اپنی مختصر سی تیاری شروع کر دی، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرا یہ سفر میری زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے موڑ دے گا۔ گھر میں جانے کی تیاریاں چل رہی تھیں، مگر شازیہ کے تیور کچھ بدلے بدلے سے تھے۔ وہ ہر بات پر جھنجھلا رہی تھی۔ میں نے اپنا پرانا سوٹ بیگ میں رکھنے کے لیے اٹھایا ہی تھا کہ شازیہ کمرے میں داخل ہوئی اور میرے ہاتھ میں وہ سوٹ دیکھ کر حقارت سے بولی، اماں، یہ کیا پرانے چتھڑے جمع کر کے جا رہی ہیں؟ اب وہاں سعودی عرب جا رہی ہیں، کسی گاؤں نہیں جا رہی، وہاں یہ سب نہیں چلے گا۔ لوگ کیا کہیں گے کہ وقار کی ماں فقیرنی بن کر آ گئی ہے۔ اس کے لہجے کی کاٹ نے میرے دل کو زخمی کر دیا، مگر میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے نرمی سے کہا، بیٹی، یہ میرے پسندیدہ کپڑے ہیں، اور ویسے بھی وہاں کون سا مجھے کسی نے دیکھنا ہے، میں تو بس اللہ کے گھر حاضری دینے جا رہی ہوں، مجھے دنیا کے دکھاوے سے کیا لینا۔ شازیہ نے ناگواری سے منہ بنایا اور بولی، ہاں ہاں، آپ تو بس اپنے ہی من مانی کریں گے، وقار ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ آپ کو سمجھانا بھینس کے آگے بین بجانے کے مترادف ہے۔ خیر، جلدی ہاتھ چلائیں، وزن زیادہ ہو گیا تو ایئرپورٹ پر مسئلہ بنے گا۔ میں وقار کا سامان بھی دیکھ رہی ہوں، مجھے تنگ مت کیجیے گا۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی باہر نکل گئی اور میں وہیں بیٹھی سوچتی رہ گئی کہ کیا میرا بیٹا میرے بارے میں اپنی بیوی سے ایسی باتیں کرتا ہے؟ میرا دل نہیں مانا۔ وقار تو میرا فرما بردار بیٹا تھا، وہ بھلا میری برائی کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے ان وسوسوں کو جھٹک دیا اور اللہ کا نام لے کر تیاری مکمل کی۔ سفر کا دن بھی آ گیا۔ جہاز میں بیٹھتے وقت میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وقار میرے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا تھا اور شازیہ اس کے دوسری طرف بیٹھی تھی۔ وقار نے میرا ہاتھ تھاما اور مسکرا کر بولا، اماں، آپ خوش تو ہیں نا؟ دیکھ لیں، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹا، میں بہت خوش ہوں، اللہ تمہیں اور ترقی دے، بس میری دعا ہے کہ تم دونوں ہمیشہ خوش رہو۔ شازیہ نے فوراً بات کاٹتے ہوئے کہا، وقار، ذرا ایئر ہوسٹس کو بلا کر پانی تو مانگے، میرا گلا خشک ہو رہا ہے، اور ہاں، اماں کو سمجھا دیں کہ جہاز میں خاموش بیٹھے، زیادہ باتیں نہ کریں، لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ وقار نے شرمندہ نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر سر ہلا دیا۔ میں خاموش ہو گئی، حالانکہ میں تو آہستہ ہی بول رہی تھی، مگر شاید اب میری آواز بھی انہیں بری لگنے لگی تھی۔ خیر، اللہ اللہ کر کے سفر تمام ہوا اور ہم جدہ ایئرپورٹ پر اترے۔ وہاں کی گرم ہوا نے میرا استقبال کیا، مگر میرے اندر تو ٹھنڈک تھی کہ میں اس سرزمین پر آ گئی ہوں جہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم لگے تھے۔ وقار ہمیں لے کر اپنے گھر پہنچا۔ گھر واقعی بہت خوبصورت اور بڑا تھا، ہر چیز کرینے سے سجی ہوئی تھی۔ شازیہ نے گھر میں داخل ہوتے ہی ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ ارد گرد دیکھا اور بولی، شکر ہے اپنے گھر پہنچے۔ اماں، یہ سامنے والا کمرہ آپ کا ہے، اس میں اٹیچ باتھ بھی ہے، آپ وہیں آرام کریں۔ میں اور وقار تھک گئے ہیں، ہم اپنے کمرے میں جا رہے ہیں۔ میں نے کچھ کہنا چاہا، مگر وہ دونوں میرا جواب سنے بغیر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ میں چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرہ آرام دہ تھا، مگر وہاں ایک عجیب سی اجنبیت تھی۔ میں نے وضو کیا اور شکرانے کے نفل ادا کیے۔ تھوڑی دیر بعد مجھے پیاس لگی
تو میں کچن کی طرف گئی۔ کچن میں ہر چیز جدید تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ پانی کہاں سے لوں۔ اتنے میں شازیہ آ گئی۔ ارے اماں، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میں نے کہا تھا نا کہ آپ آرام کریں۔ آپ کو ان مشینوں کا استعمال نہیں آتا، خام خواہ کچھ توڑ بیٹھیں گی۔ بتائیں کیا چاہیے؟ بیٹی، بس پیاس لگی تھی، پانی چاہیے تھا۔ اس نے فریج سے بوتل نکال کر میرے سامنے میز پر پٹخ دی اور بولی، یہ لیں پانی، اور آئندہ مجھے آواز دے دیا کریں، خود چیزوں کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دن گزرتے گئے اور میرا وہاں رہنا مشکل ہوتا گیا۔ وقار صبح سویرے کام پر نکل جاتا اور رات گئے واپس آتا۔ سارا دن میں گھر میں اکیلی ہوتی۔ شازیہ اپنے کمرے میں بند رہتی یا پھر فون پر لگی رہتی۔ اگر میں کبھی اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو وہ ٹال دیتی۔ کھانے کے وقت بھی عجیب ماحول ہوتا۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کرتے اور میں خاموش بیٹھی ان کا منہ دیکھتی رہتی۔ ایک رات وقار کام سے جلدی آ گیا۔ میں خوش ہو گئی کہ آج بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کروں گی۔ میں چائے بنا کر ڈرائنگ روم میں لے گئی۔ وقار صوفے پر نیم دراز تھا اور شازیہ اس کے پیر دبا رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی شازیہ رک گئی اور ماتھے پر بل ڈال کر بولی، اماں، آپ کیوں تکلیف کرتی ہیں؟ میں بنا لیتی نا چائے۔ وقار ابھی تھکے ہوئے آئے ہیں، انہیں تھوڑا سکون سانس تو لینے دیا کریں۔ وقار نے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ پہلے والی چمک نہیں تھی۔ اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا، رکھ دیں اماں چائے، وہی میز پر، مجھے بھی نہیں پینی، میں نہانے جا رہا ہوں۔ میرا دل جیسے مٹھی میں آ گیا۔ میں نے ہمت کر کے کہا، بیٹا، تم تو مجھ سے بات ہی نہیں کرتے۔ جب سے آئی ہوں تم نے ڈھنگ سے حال بھی نہیں پوچھا۔ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ وقار کچھ بولنے ہی والا تھا کہ شازیہ فوراً بول پڑی، دیکھیں وقار، میں نہ کہتی تھی کہ اماں کو ہر وقت شکایتیں رہتی ہیں۔ آپ سارا دن کام کر کے تھکے ہارے آتے ہیں اور گھر آتے ہی یہ شروع ہو جاتی ہیں۔ اب بندہ گھر میں سکون بھی نہ کرے۔ وقار نے غصے سے میری طرف دیکھا اور اونچی آواز میں بولا، اماں پلیز، آپ شازیہ کو تنگ نہ کیا کریں۔ وہ سارا دن گھر کے کاموں میں ہلکان ہوتی ہے اور آپ ہیں کہ ہر وقت اپنی فرمائشیں اور شکوے لے کر بیٹھ جاتی ہیں۔ مجھے ذہنی سکون چاہیے گھر میں، فساد نہیں۔ یہ میرے وقار کی آواز نہیں تھی، یہ تو کوئی اور ہی شخص بول رہا تھا۔ میرے آنسو نکل آئے۔ میں نے کامتے ہاتھوں سے چائے کی پیالی اٹھائی اور واپس کچن کی طرف مڑ گئی۔ پیچھے سے شازیہ کی آواز آئی، دیکھ لیں ذرا سی بات پر رونا دھونا شروع ہو گیا۔ یہ ڈرامے ہیں سب بوڑھے لوگوں کے، تاکہ ہمدردی حاصل کر سکے۔ اس رات میں ساری رات روتی رہی۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا یہی وہ دن تھا جس کے لیے میں نے اتنی محنت کی تھی؟ کیا اسی لیے میں نے جوانی میں بیوگی کاٹی تھی کہ بڑھاپے میں میرا بیٹا مجھے اپنے سکون کے راہ میں رکاوٹ سمجھے؟ اگلے دن دوپہر کو شازیہ میرے کمرے میں کھانا لے کر آئی۔ اس نے ٹرے زور سے میز پر رکھی اور بولی، کھا لیں کھانا، اور سنیں، آج کے بعد مجھے وقار سے آپ کی کوئی شکایت نہ ملے۔ وہ بیچارہ پردیس میں خون پسینہ ایک کر کے کماتا ہے، گرمی میں جلتا ہے تاکہ ہم سکون سے رہیں، اور آپ یہاں اے سی والے کمرے میں بیٹھ کر بھی خوش نہیں ہیں۔ جانتی ہیں کتنی محنت سے وہ پیسہ کماتا ہے، لیکن جدائی تو میں کاٹ رہی ہوں، اس سے آپ کو کیا احساس ہوگا؟ میں نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، بیٹی، میں نے تو کبھی کچھ نہیں مانگا، میں تو بس اپنے بیٹے کی دو باتیں سننے کی طلبگار ہوں۔ کیا ایک ماں کا اتنا بھی حق نہیں رہا؟ شازیہ نے تنزیہ ہنستے ہوئے کہا، حق وقت سب پرانی باتیں اماں جی، اس نے آپ کو یہاں بلا لیا، یہی بہت بڑا احسان ہے، ورنہ آج کل کے بیٹے تو ماں کو اولڈ ہوم چھوڑ آتے ہیں۔ شکر کریں اور چپ چاپ پڑی رہیں۔ وہ چلی گئی اور میں کھانے کی پلیٹ کو دیکھتی رہی۔ نوالا میرے حلق سے نیچے نہیں اتر رہا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں یہاں بالکل فالتو ہوں۔ میرا بیٹا اور بہو مجھے بالکل پسند نہیں کرتے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں وقار سے کہوں گی کہ مجھے واپس پاکستان بھیج دے۔ میں اپنی ٹوٹی پھوٹی چھت کے نیچے زیادہ خوش تھی، کم از کم وہاں میری عزت نفس تو مجروح نہیں ہوتی تھی۔ شام کو وقار گھر آیا تو اس کا موڈ کچھ ٹھیک لگ رہا تھا۔ وہ سیدھا میرے کمرے میں آیا اور میرے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تو میرے دل کی ساری کڑواہٹ دھل گئی۔ ماں تو ہوتی ہی پاگل ہے، اولاد کی ذرا سی توجہ پر سب کچھ بھول جاتی ہے۔ اماں کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں بیٹا، تم سناؤ، کام کیسا جا رہا ہے؟ میں نے جواب دیا، سب ٹھیک ہے اماں،
اصل میں آپ کو ایک خوشخبری دینے آیا ہوں۔ میں جانتا ہوں آپ گھر میں بور ہو جاتے ہیں اور آپ کی سب سے بڑی خواہش عمرہ کرنا تھی، تو میں نے انتظام کر لیا ہے۔ ہم کل ہی مکہ جا رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی میرے سارے دکھ درد ہوا ہو گئے، میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ میں نے بے اختیار اس کے ماتھے کو چوم لیا۔ سچ کہہ رہے ہو بیٹا؟ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میری سن لی۔ میرے بیٹے کو سلامت رکھنا، جس نے بوڑھی ماں کی اتنی بڑی خواہش پوری کر دی۔ وقار نے نظریں چراتے ہوئے کہا، بس اماں آپ خوش رہیں، آپ تیاری کر لیں، ہم کل صبح سویرے نکلیں گے، شازیہ بھی ساتھ جائے گی، ہم وہیں احرام باندھیں گے۔ میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، میں جلدی جلدی اپنی تیاری کرنے لگی۔ میں نے اپنا سفید جوڑا نکالا اور اسے سینے سے لگا لیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ سفر میری زندگی کا آخری سفر ثابت ہونے والا ہے۔ مجھے کیا خبر تھی کہ میرا بیٹا مجھے اللہ کے گھر لے جا کر کس امتحان میں ڈالنے والا ہے۔ رات کو میں سو نہ سکی، بس یہی سوچتی رہی کہ جب پہلی بار کعبہ پر نظر پڑے گی تو کیا دعا مانگوں گی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اللہ سے اپنے بیٹے کی خوشیاں مانگوں گی، اس کے کاروبار میں برکت مانگوں گی اور بہو کے لیے ہدایت مانگوں گی تاکہ ہمارا گھر جنت بن جائے۔ صبح ہوئی تو وقار نے مجھے آواز دی۔ میں پہلے ہی تیار بیٹھی تھی۔ ہم گاڑی میں بیٹھے تو شازیہ اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی اور میں پیچھے اکیلی بیٹھ گئی۔ راستے بھر وہ دونوں آپس میں باتیں کرتے رہے اور ہنستے رہے۔ میں کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے صرف لبیک اللہم لبیک کا ورد کرتی رہی۔ مکہ پہنچ کر جب ہم حرم میں داخل ہوئے تو میری کیفیت بیان سے باہر تھی۔ سامنے کعبہ شریف کو دیکھ کر میں سجدے میں گر گئی، میری ہچکیاں بن گئیں۔ میں نے اللہ سے خوب رو رو کر دعائیں مانگی۔ جب میں نے سر اٹھایا تو وقار میرے پاس کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی ہوائیں اڑ رہی تھیں۔ وہ بار بار ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جیسے کسی چیز سے خوف زدہ ہو۔ اماں، عمرہ تو ہو گیا، اب تھوڑی دیر آرام کر لے، پھر نفل پڑھتے ہیں۔ ہاں بیٹا، جیسا تم کہو، میرا دل تو چاہتا ہے کہ بس یہیں بیٹھی رہوں اور اس گھر کو دیکھتی رہوں۔ وقار نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ہجوم سے تھوڑا دور ایک ستون کے پاس بٹھا دیا جہاں رش کچھ کم تھا۔ شازیہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، شاید وہ لیڈی سیکشن میں چلی گئی تھی۔ اماں، آپ یہاں بیٹھے اور نفل ادا کریں، میں ذرا شازیہ کو دیکھ کر آتا ہوں اور ہم وضو تازہ کر لیں، پھر اکٹھے واپسی کا سفر شروع کریں گے۔ میں نے اطمینان سے سر ہلا دیا اور جائے نماز بچھا لی۔ وقار جانے لگا تو اچانک مڑا اور مجھے دیکھنے لگا۔ اس کی نظروں میں ایک لمحے کے لیے پشیمانی ابھری، مگر پھر فوراً غائب ہو گئی۔ اس نے جیب سے کچھ ریال نکال کر میری گود میں ڈالے اور بولا، یہ رکھ لیں اماں، شاید ضرورت پڑ جائے، پانی وغیرہ پینے کے لیے۔ ارے بیٹا، مجھے پیسوں کی کیا ضرورت، تم تو ہو نا ساتھ۔ بس رکھ لیں اماں، احتیاط اچھی ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے پلٹا اور بھیڑ میں گم ہو گیا۔ میں نے ان پیسوں کو مٹھی میں دبا لیا اور نفل کی نیت باندھ لی۔ مجھے ذرا بھی شک نہ گزرا کہ یہ میرے بیٹے کی آخری نشانی ہے، اور وہ قدم جو مجھ سے دور جا رہے ہیں اب شاید کبھی واپس میری طرف نہیں آئیں گے۔ میں نے نفل پڑھے، تسبیح پڑھی اور پھر بیٹے کا انتظار کرنے لگی۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے، مگر وقار واپس نہیں آیا۔ میرے دل میں وسوسے سر اٹھانے لگے کہ کہیں وہ راستہ تو نہیں بھول گیا، یا خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا۔ میں اٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر ہر طرف اجنبی چہرے تھے۔ زبان بھی مجھے نہیں آتی تھی کہ کسی سے پوچھ لیتی۔ میرا دل ہولنے لگا۔ میں دیوانوں کی طرح ہر آنے جانے والے مرد میں اپنے بیٹے کا چہرہ تلاش کرنے لگی۔ انتظار کے پل صدیوں پر محیط ہو چکے تھے۔ حرم پاک میں لوگوں کا ہجوم تھا، مگر میرے لیے جیسے کائنات خالی ہو چکی تھی۔ وقار کو گئے ہوئے کافی وقت گزر چکا تھا اور میرا دل کسی انجانے خوف سے ڈوب رہا تھا۔ میں نے اپنے کپ کپاتے ہوئے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے اور ہمت کر کے کھڑی ہوئی۔ مجھے لگا شاید وہ راستہ بھول گیا ہے یا رش میں اسے میں نظر نہیں آ رہی ہوں۔ میں لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اس سمت بڑھی جدھر وہ گیا تھا۔ میری بوڑھی آنکھیں ہر گزرنے والے نوجوان میں اپنے لخت جگر کا عکس تلاش کر رہی تھیں۔ مسجد کے بڑے دروازے کے قریب پہنچ کر میری نظر ایک ستون کی آڑ میں کھڑے شخص پر پڑی۔ وہ وقار ہی تھا۔ وہ فون کان سے لگائے کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ میں نے سکون کا سانس لیا اور تیزی سے اس کی طرف بڑھی تاکہ اسے بتا سکوں کہ میں یہاں ہوں
اور وہ ناحق پریشان نہ ہو۔ میں ابھی اس کے چند قدم فاصلے پر ہی تھی کہ اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ نے میرے پیروں کو زمین میں گاڑ دیا۔ وہ شاید شازیہ سے بات کر رہا تھا اور اس کی آواز میں ایسی بے حسی تھی کہ میرا دل چیر کر رکھ دیا۔ ہاں شازیہ، تم فکر نہ کرو، کام ہو گیا ہے، اس بڈھی کو یہیں چھوڑ دیا ہے، بس 1 گھنٹے میں واپسی کی فلائٹ ہے، میں تمہارے پاس آ رہا ہوں، اب تم خوش ہو جاؤ، اب میری ذمہ داری ختم ہو گئی ہے۔ جان چھوٹ گئی ہے روز روز کے چیخ چیخ سے، اسے وہیں بٹھایا ہوں، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی، وہ تو ویسے بھی ان پڑھ ہے، اسے کیا پتا چلے گا کہ میں کہاں گیا۔ میرے قدم وہیں جم گئے، جیسے میرا جسم مفلوج ہو گیا ہو، میرا دماغ سن ہو گیا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ کیا یہ میرا بیٹا ہے؟ وہی وقار جسے میں نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے پالا تھا، جس کے لیے میں نے اپنی جوانی کی خوبصورت دن سلائی مشین پر جھک کر گزار دیے تھے، آج وہ مجھے بڈھی اور مصیبت کہہ رہا تھا۔ میرے گلے میں جیسے کانٹے اگائے، میں چیخنا چاہتی تھی، اسے جھنجھوڑنا چاہتی تھی کہ وقار، میں تیری ماں ہوں، میں نے تجھے جنم دیا ہے، تو مجھے یوں بے یار و مددگار کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ مگر میری آواز میرے حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ وقار فون بند کر کے تیزی سے گیٹ کی طرف بڑھ گیا اور بھیڑ میں گم ہو گیا۔ اس نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کہ اس کی ماں کس حال میں ہے۔ اس کے جانے کے بعد میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا، میری ٹانگوں نے میرا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا اور میں وہیں دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ میرے پاس نہ پیسے تھے، نہ فون، اور نہ ہی مجھے زبان آتی تھی۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے آسمان کی طرف دیکھا اور سسکیوں کے درمیان بولی، یا اللہ، میں نے تو تجھ سے یہ نہیں مانگا تھا، میں تو تیرے گھر اپنی اولاد کی خوشیاں مانگنے آئی تھی، تو نے مجھے یہ کیا دن دکھا دیا؟ اے میرے مالک، میں اس کو تیرے حوالے کرتی ہوں، تو ہی میرا انصاف کر، میں نے اپنا بیٹا تجھے سونپا۔ میں وہاں بیٹھی اپنی قسمت پر رو رہی تھی کہ اچانک مجھے یاد آیا کہ وقار نے مجھے کچھ پیسے دیے تھے۔ میں نے مٹھی کھولی تو دیکھا وہ چند ریال تھے جو شاید ایک وقت کے کھانے کے لیے بھی نہ کافی تھے۔ یہ میرے بیٹے کی میرے لیے آخری خیرات تھی۔ میرا دل چاہا کہ ان پیسوں کو وہیں پھینک دوں، مگر مجبوری انسان کو بہت بے بس کر دیتی ہے۔ نماز کا وقت ختم ہو چکا تھا اور حرم سے لوگ جا رہے تھے۔ میں وہیں بیٹھی رہی، میری آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ تبھی ایک خاتون میرے پاس رکی، ان کا حلیہ پاکستانی تھا۔ انہوں نے جھک کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے پوچھا، اماں جی، آپ خیریت سے تو ہیں؟ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ اکیلی ہیں کیا؟ آپ کے ساتھ کوئی نہیں آیا؟ ان کی ہمدردانہ آواز سن کر میرے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، بیٹی، میرا سب کچھ لٹ گیا، میرا بیٹا مجھے یہاں چھوڑ کر چلا گیا ہے، وہ مجھے یہاں پھینک گیا ہے جیسے میں کوئی کوڑا ہوں، اب میں کہاں جاؤں گی؟ وہ خاتون حیرت سے میری بات سن رہی تھی، ان کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا اور بولی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی بیٹا اپنی ماں کو اللہ کے گھر میں کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے، وہ یہیں کہیں ہوگا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور اپنی ٹوٹی پھوٹی آواز میں انہیں وہ سب بتایا جو میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا۔ میری بات سن کر ان کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ انہوں نے فوراً اپنی چادر درست کی اور بولی، آپ گھبرائیں نہیں اماں جی، میں آپ کے ساتھ ہوں، میرا نام صفیہ ہے، آپ کا بیٹا جہاں بھی جائے گا اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکے گا، آپ میرے ساتھ آئیں، ہم انتظامیہ کے پاس چلتے ہیں۔ وہ مجھے سہارا دے کر حرم کی سیکیورٹی انتظامیہ کے پاس لے گئی۔ وہاں انہوں نے عربی میں ان لوگوں کو سارا معاملہ سمجھایا۔ میں ایک کونے میں سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ انتظامیہ کے لوگوں نے مجھ سے میرا پاسپورٹ مانگا۔ شکر ہے کہ وقار نے پاسپورٹ کی کاپی اور ویزے کے کاغذات والے چھوٹے بیگ کو میرے پاس ہی چھوڑ دیا تھا۔ شاید وہ چاہتا تھا کہ اگر میں مر بھی جاؤں تو میری شناخت ہو سکے۔ کچھ ہی دیر میں وہاں بھاگ دوڑ شروع ہو گئی۔ افسران نے کمپیوٹر پر کچھ چیک کیا اور پھر فون پر بات کرنے لگے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ صفیہ میرے پاس آئیں اور انہوں نے مجھے جو بتایا وہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ اماں جی، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، آپ کے بیٹے نے آپ کو چھوڑ کر بھاگنے کی کوشش کی مگر اللہ نے اسے پکڑ لیا ہے۔ جس فلائٹ سے وہ واپس جا رہا تھا اس میں تکنیکی خرابی پیدا ہو گئی ہے اور وہ فلائٹ اڑ نہیں سکی۔ تمام مسافروں کو دوبارہ امیگریشن ہال میں بھیج دیا گیا ہے۔
یہ خبر سن کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ افسر نے بتایا کہ جیسے ہی وقار کا پاسپورٹ سکین ہوا اسے وہیں روک لیا گیا، کیونکہ یہاں سے اس کی شکایت درج ہو چکی تھی۔ سعودی قانون میں بوڑھی ماں کو لاوارث چھوڑنا ایک سنگین جرم ہے، اس پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد افسر نے بتایا کہ وقار کا اقامہ اور ملازمت منسوخ کر دی گئی ہے، اسے بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے اور اب وہ کبھی سعودی عرب نہیں آ سکے گا۔ اس کی کمپنی نے بھی اس سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے اور اس کے واجبات ضبط کر لیے گئے ہیں۔ میرے دل میں ایک ٹیس اٹھی، ممتا پھر بھی ممتا ہوتی ہے۔ مجھے اس کے انجام کا دکھ ہوا، مگر اس نے جو میرے ساتھ کیا تھا وہ معافی کے قابل نہیں تھا۔ افسران نے کہا کہ جب تک قانونی کارروائی مکمل نہیں ہوتی اور میری واپسی کا انتظام نہیں ہوتا مجھے کہیں رہنا ہوگا۔ صفیہ نے فوراً کہا، یہ میری ماں جیسی ہیں، یہ میرے ساتھ رہیں گی جب تک ان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ میں انہیں اپنے گھر لے جا رہی ہوں۔ میں نے صفیہ کا شکریہ ادا کیا۔ اس اجنبی عورت نے وہ کر دکھایا تھا جو میرا سگا بیٹا نہ کر سکا۔ میں صفیہ کے ساتھ اس کے گھر آ گئی۔ یہ ایک چھوٹا سا مگر بہت صاف ستھرا گھر تھا۔ صفیہ نے مجھے اپنے پلنگ پر بٹھایا اور میرے لیے کھانا لائی۔ اماں جی، آپ کھانا کھا لیں، آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ بھوکی ہیں۔ بیٹی، میرے حلق سے نوالا نہیں اتر رہا۔ میرا بیٹا جیل میں ہوگا، نہ جانے کس حال میں ہوگا۔ صفیہ نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور بولی، اماں جی، اس نے جو بویا ہے وہی کاٹ رہا ہے۔ آپ نے تو اسے دعائیں دی تھی، مگر اس نے اپنی جنت کو خود ٹھکرایا ہے۔ آپ فکر نہ کریں، اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ میں صفیہ کے گھر رہنے لگی۔ وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی، مجھے وقت پر دوا دیتی، میرے کپڑے دھوتی اور مجھے ماں جی کہہ کر بلاتی۔ وہ اکثر بتاتی کہ وہ طلاق یافتہ ہے اور یہاں سلائی کڑھائی کر کے اپنا پیٹ پالتی ہے۔ اس کی اپنی ماں بچپن میں فوت ہو گئی تھی اور آج مجھے پا کر اسے ایسا لگتا ہے جیسے اس کی ماں واپس آ گئی ہو۔ دن گزرتے گئے اور مجھے وقار کی کوئی خبر نہ ملی۔ صفیہ بتاتی تھی کہ اس کے حالات بہت برے ہو چکے ہیں۔ اس کی بیوی شازیہ بھی اسے چھوڑ کر جا چکی ہے، کیونکہ اب وقار کے پاس نہ دولت تھی اور نہ ہی کوئی مستقبل۔ وہ کنگال ہو چکا تھا اور پردیس کی سڑکوں پر دھکے کھا رہا تھا، کیونکہ قانونی کارروائی کی وجہ سے اس کا ملک سے باہر جانا فی الحال بند تھا اور یہاں رہنے کے لیے اس کے پاس چھت نہیں تھی۔ میں روز جائے نماز پر بیٹھ کر اللہ سے باتیں کرتی تھی کہ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے؟ میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ مگر پھر صفیہ کی محبت دیکھ کر مجھے یقین ہو جاتا کہ اللہ اگر ایک دروازہ بند کرتا ہے تو 100 دروازے کھول دیتا ہے۔ مجھے صفیہ کی شکل میں ایک ایسی بیٹی مل گئی تھی جس نے مجھے وہ سکون دیا جو مجھے اپنے بیٹے کے محل میں بھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ ایک شام میں صحن میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی کہ صفیہ باہر سے آئی۔ اس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ اس نے میرے پاس آ کر کہا، اماں جی، مجھے ایک خبر ملی ہے۔ وقار ضمانت پر رہا تو ہو گیا ہے، مگر اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ وہ مسجدوں کے باہر بیٹھتا ہے اور لوگ اسے دھتکار دیتے ہیں۔ وہ بہت بری حالت میں ہے۔ میرا دل بھر آیا۔ میرا بیٹا جس نے مجھے شہزادیوں کی طرح رکھنے کا وعدہ کیا تھا آج خود بھیک مانگنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ میں نے آنسو پونچھے اور کہا، یہ مکافات عمل ہے بیٹی، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ابھی ہم باتیں ہی کر رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ صفیہ نے جا کر دروازہ کھولا تو باہر کوئی نہیں تھا، بس ہوا کا ایک جھونکا تھا۔ شاید میرا وہم تھا یا شاید کوئی اپنی قسمت کا مارا میری چوکھٹ تک آ کر ہمت ہار گیا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ آنے والا کل کوئی بہت بڑا فیصلہ لے کر آنے والا ہے۔ میرے بیٹے کا غرور خاک میں مل چکا تھا اور اب صرف اللہ کا فیصلہ باقی تھا۔ اگلے دن پھر سے دروازے پر اسی وقت دستک ہوئی۔ ہم نے سوچا شاید کوئی بچہ ہوگا، لیکن دروازے پر دستک مسلسل ہو رہی تھی اور ہر دستک کے ساتھ میرے دل کی دھڑکن بھی ترتیب کھوتی جا رہی تھی۔ صفیہ نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور پھر دروازے کی جانب بڑھی۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا، ایک بوسیدہ اور ناتمام وجود دہلیز پر گرنے کے انداز میں اندر داخل ہوا۔ یہ وہی شخص تھا جس کا ذکر میں نے اپنی کہانی کی شروع میں کیا تھا۔ یہ وہی سوالی تھا جو میری چوکھٹ پر بھیک مانگنے نہیں بلکہ اپنی جنت تلاش کرنے آیا تھا۔ صفیہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹی، مگر میں نے اپنی دھندلی آنکھوں سے پہچان لیا تھا۔ خون کی کشش نے مجھے بتا دیا تھا کہ یہ کوئی اور نہیں، میرا وقار ہے،
میرا بیٹا جو شہزادہ بن کر اس گھر سے نکلا تھا اور آج فقیر بن کر لوٹا تھا، اس کے کپڑے تار تار تھے، پاؤں میں جوتی تک نہ تھی اور چہرہ گرد و غبار سے اٹا ہوا تھا، جس پر داڑھی بڑھ چکی تھی، اور وہ گھسٹتا ہوا میرے قریب آیا اور میرے قدموں میں سر رکھ دیا۔ اماں، مجھے معاف کر دیں، میں کتا ہوں، میں جانور ہوں، میں نے آپ کے ساتھ بہت ظلم کیا۔ اماں مجھے دھتکار دیں، مجھے جوتیاں ماریں، مگر خدا کے لیے منہ نہ پھیریں، میں مر جاؤں گا اماں، میں واقعی مر جاؤں گا۔ اس کی آواز میں ایسا درد اور ایسی سچائی تھی کہ میرا دل پاش پاش ہو گیا۔ میں نے جھک کر اس کا سر اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کے بال مٹی سے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے کامتی آواز میں کہا، وقار، میرے بچے، یہ تیرا کیا حال ہو گیا ہے؟ وقار نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب جاری تھا۔ اس نے ہچکیوں کے درمیان کہا، اماں، یہ مکافاتی عمل ہے، میں نے آپ کو بے آسرا چھوڑا تھا، اللہ نے مجھے بے آسرا کر دیا۔ آپ کے جانے کے بعد میری نوکری ختم ہو گئی، میرا ویزا منسوخ ہو گیا، اور جس شازیہ کے لیے میں نے آپ کو چھوڑا تھا وہ بھی مجھے چھوڑ گئی۔ جیسے اسے پتہ چلا کہ میں کنگال ہو گیا ہوں اور مجھ پر پولیس کیس بن گیا ہے، اس نے طلاق کا مطالبہ کر دیا اور مجھے اس گھر سے نکال دیا۔ میں سڑکوں پر سویا ہوں اماں، میں نے کوڑے دان سے روٹی اٹھا کر کھائی ہے۔ تب مجھے یاد آیا کہ آپ کیسے محنت کر کے مجھے گرم روٹی کھلاتی تھی۔ صفیہ ایک طرف کھڑی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی، اس کے چہرے پر بھی دکھ کے سائے تھے۔ وقار نے دوبارہ اپنا ماتھا میرے پاؤں پر رکھ دیا اور بولا، اماں، میں بہت گناہگار ہوں، میں نے اپنی جنت کو ٹھکرا دیا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ دولت ہی سب کچھ ہے، مگر جب اللہ نے پکڑ کی تو نہ دولت کام آئی نہ بیوی، بس اب آپ کی دعائیں بچی ہیں۔ اگر آپ نے معاف نہ کیا تو جہنم میرا مقدر بن جائے گی۔ میں نے اس کے میلے ہاتھوں کو چوما اور اسے سینے سے لگا لیا۔ ایک ماں اپنے بچے سے کتنی دیر ناراض رہ سکتی ہے؟ میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، میں نے تجھے اسی دن معاف کر دیا تھا پتر، جب تو مجھے حرم میں چھوڑ کر گیا تھا۔ ماں تو اولاد کے لیے بد دعا کر ہی نہیں سکتی، میں نے تو بس اللہ سے تیری ہدایت مانگی تھی۔ دیکھ، اللہ نے تجھے میری چوکھٹ پر لا گرایا ہے، اٹھ جا میرے شیر، میں نے تجھے معاف کیا، دل سے معاف کیا۔ صفیہ آگے بڑھی اور اس نے پانی کا گلاس وقار کی طرف بڑھایا۔ وقار نے لرزتے ہاتھوں سے گلاس تھاما اور ایک ہی سانس میں پی گیا، جیسے وہ صدیوں کا پیاسا ہو۔ میں نے صفیہ کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹی، یہ تیرا مجرم ہے، اس نے تیرے گھر کا سکون برباد کیا، مگر دیکھ آج یہ کس حال میں ہے۔ صفیہ نے شفقت سے کہا، نہیں اماں جی، یہ میرے بھائی ہیں اور اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جب آپ نے معاف کر دیا تو میں کون ہوتی ہوں، بدلہ لینے والی۔ ہم وقار کو نہلانے دھلانے اور کھانا کھلانے لگے۔ صفیہ نے اسے نئے کپڑے لا کر دیے جو شاید اس نے کسی خیراتی ادارے سے لیے تھے۔ وقار کھانا کھاتے ہوئے بار بار میری طرف دیکھتا اور رو پڑتا۔ وہ کہہ رہا تھا، اماں، آپ کتنی عظیم ہیں، اور یہ صفیہ باجی جن کا میں کچھ نہیں لگتا، انہوں نے آپ کو ماں بنایا، اور میں سگا بیٹا ہو کر بھی آپ کا نہ بن سکا۔ میں نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ بیٹا تو بھٹک گیا تھا، مگر اب تو واپس آ گیا ہے، یہی بہت ہے۔ کچھ دن گزرے تو وقار کی صحت سنبھلنے لگی۔ وہ اب 5 وقتہ نمازی ہو گیا تھا اور ہر وقت میری خدمت میں لگا رہتا تھا، مگر میں دیکھ رہی تھی کہ اس کی آنکھوں میں ایک ویرانی تھی۔ شازیہ کے دھوکے نے اسے اندر سے توڑ دیا تھا، اور دوسری طرف صفیہ تھی جو طلاق یافتہ ہونے کے باوجود ایک مضبوط اور باکردار عورت تھی جس نے مجھے سہارا دیا تھا۔ ایک شام میں نے وقار کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا، بیٹا، زندگی اکیلے نہیں کٹتی، انسان کو ایک ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ شازیہ تیرا ماضی تھی اور وہ ایک برا خواب تھا، مگر اب تجھے آگے بڑھنا ہے۔ وقار نے سر جھکا کر کہا، اماں، اب کون مجھ جیسے بدقسمت اور کنگال انسان کو اپنی بیٹی دے گا، اور ویسے بھی اب میرا دل ان سب چیزوں سے اٹھ گیا ہے۔ میں نے صفیہ کی طرف اشارہ کیا جو صحن میں برتن دھو رہی تھی، اور کہا، بیٹا، ہیرے کی قدر جوہری ہی جانتا ہے۔ صفیہ نے مجھے اس وقت سنبھالا جب میرا اپنا خون سفید ہو گیا تھا۔ یہ بھی زمانے کی ستائی ہوئی ہے، اس کا شوہر بھی اسے چھوڑ گیا تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم دونوں ایک ہو جاؤ،
میں صفیہ کو اپنی بہو نہیں بلکہ اپنی بیٹی بنا کر اس گھر میں رکھنا چاہتی ہوں۔ وقار نے چونک کر میری طرف دیکھا اور پھر صفیہ کی طرف۔ اس کی نظروں میں احترام تھا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، اماں کیا وہ راضی ہوں گی؟ میں تو اس قابل بھی نہیں کہ ان کے جوتوں کے برابر بھی ہو سکوں۔ میں نے مسکرا کر صفیہ کو آواز دی۔ وہ ہاتھ پہنچتی ہوئی میرے پاس آئی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر وقار کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا، میری بیٹی، میں تجھ سے آج ایک مانگتی ہوں۔ میرے بیٹے کو قبول کر لے۔ یہ ٹوٹ گیا ہے، اسے تیرے سہارے کی ضرورت ہے۔ میں جانتی ہوں اس کے دامن میں اب دولت نہیں ہے، مگر اس کے پاس توبہ کی دولت ہے، اور جو اللہ کے آگے جھک جائے وہ کبھی کسی کو دکھ نہیں دیتا۔ صفیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے سر جھکا کر کہا، اماں جی، آپ کا حکم میرے لیے پتھر پر لکیر ہے۔ آپ نے مجھے ماں کا پیار دیا ہے، میں آپ کی بات کیسے ٹال سکتی ہوں؟ یوں میں نے سادگی سے ان دونوں کا نکاح پڑھوا دیا۔ مسجد کے امام صاحب نے نکاح پڑھایا اور محلے کے چند لوگوں نے شرکت کی۔ کوئی دھوم دھام نہیں تھی، کوئی جہیز نہیں تھا، بس اللہ کی رضا اور دو ٹوٹے ہوئے دلوں کا جوڑ تھا۔ وقت گزرتا گیا اور اللہ نے میرے گھر میں پھر سے خوشیاں بھر دی۔ وقار نے یہیں ایک چھوٹی سی دکان پر کام شروع کر دیا۔ وہ محنت کرتا اور حلال روزی کما کر لاتا۔ ہم تھوڑے میں بھی بہت خوش تھے۔ صفیہ نے وقار کو ایسا سنبھالا کہ وہ اپنا ماضی بھول گیا۔ وہ دونوں میری خدمت کو اپنی عبادت سمجھتے تھے۔ اللہ نے انہیں اولاد کی نعمت سے بھی نوازا۔ آج میرے پوتے پوتیاں میرے ارد گرد کھیلتے ہیں۔ وقار جب کام سے واپس آتا ہے تو سب سے پہلے میرے ہاتھ چومتا ہے اور صفیہ میرے لیے گرم چائے لاتی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں دنیا کی سب سے امیر عورت ہوں۔ کل شام جب میں صحن میں بیٹھی تھی تو وقار میرے پاس آیا اور میرے پاؤں دباتے ہوئے بولا، اماں اگر اس دن آپ مجھے معاف نہ کرتی تو شاید میں آج زندہ نہ ہوتا۔ آپ کی دعا نے مجھے نئی زندگی دی ہے۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا یاد رکھنا، ماں کا درجہ اللہ نے بہت بڑا رکھا ہے۔ کبھی کسی ماں کا دل مت دکھانا، کیونکہ عرش ہل جاتا ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو نے سچی توبہ کی تھی، اس لیے اللہ نے تجھے یہ دن دکھائے۔ آج میں بہت مطمئن ہوں۔ میری زندگی کا سفر اب ختم ہونے والا ہے، مگر مجھے خوشی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو راہ راست پر دیکھ کر جا رہی ہوں۔ شازدے کا مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے، مگر میں نے اسے بھی معاف کر دیا، کیونکہ نفرت بوجھ ہوتی ہے اور میں اپنے دل پر کوئی بوجھ لے کر قبر میں نہیں جانا چاہتی۔ یہ کہانی صرف میری نہیں ہے، یہ ہر اس ماں کی کہانی ہے جو اولاد کے لیے قربانی دیتی ہے، اور ہر اس بیٹے کے لیے سبق ہے جو بیوی کی خاطر ماں کو چھوڑ دیتا ہے۔ قارئین یاد رکھیں، دنیا مکافات عمل ہے، جو آپ آج بوئیں گے وہی کل کاٹیں گے۔ ماں باپ کی خدمت جنت کی کنجی ہے، اور ان کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ کبھی اپنی عارضی خوشیوں کے لیے اپنے والدین کی آنکھوں میں آنسو مت دلانا، کیونکہ جب یہ سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے تو پھر زمانے کی دھوپ بہت جلاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو والدین کا فرما بردار بنائے اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔